بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر علماء کرام، جن میں 4 بڑے امام بھی شامل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مریض کے لیے اس وقت تک رمضان کے روزے چھوڑنے جائز نہیں جب تک کہ مرض شدید قسم کا نہ ہو۔ اور اب یہ بھی جان لیجئے کہ شدید مرض سے کیا مراد ہے۔ نمبر 1، روزے کی وجہ سے مرض زیادہ ہو جائے۔ نمبر 2، روزے کی وجہ سے شفا یابی میں تاخیر ہو جائے۔ نمبر 3، روزے کی وجہ سے اسے شدید قسم کی مشقت ہو، اگرچہ مرض کی زیادتی اور شفا یابی میں تاخیر نہ بھی ہو۔ نمبر 4، علماء کرام نے اس کے ساتھ روزے رکھنے کے سبب سے مرض پیدا ہونے کے خدشہ کو بھی جوڑا ہے، یعنی اگر یہ خوف ہو کہ روزہ رکھنے سے مرض پیدا ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا مرض جو پہلے ٹھیک ہو چکا ہے لیکن روزہ رکھنے سے دوبارہ واقع ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور قضا کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ مختلف علماء کرام اس بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ابن قدامہ رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب المغنی میں کہتے ہیں، روزہ نہ رکھنے اور اس کی قضا کرنے کی اجازت دی گئی ہے ہر اس مرض کے لیے جو مرض شدید ہو اور روزہ رکھنے سے اس میں زیادتی ہو سکتی ہو، یا پھر اس مرض سے شفا یابی میں رکاوٹ آنے کا اندیشہ ہو۔ اسی طرح جب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ مریض کب روزہ نہیں رکھے گا، تو ان کا جواب تھا جب وہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ مثلاً بخار، تو امام احمد کہنے لگے بخار سے زیادہ شدید مرض کون سا ہے، یعنی ثابت ہوا کہ بخار ایک بڑا اور تکلیف دہ مرض ہے، اس لیے بخار میں روزہ ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ اور اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ صحیح شخص جو روزہ کی حالت میں مرض کا اندیشہ رکھے اس مریض کی طرح ہے جو روزہ کی وجہ سے مرض کے زیادہ ہونے کا خدشہ رکھتا ہو، اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کے لیے اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ روزہ کی وجہ سے مرض زیادہ اور لمبا نہ ہو جائے، لہٰذا مرض کا خوف بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ یہ تمام احکامات آپ کتاب المغنی لابن قدامہ المقدس میں دیکھ سکتے ہیں، باب نمبر 4، صفحہ نمبر 403۔ آئیے اب امام نووی رحمت اللہ علیہ کے قول کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب المجموع میں کہتے ہیں، وہ مریض جو اپنے ایسے مرض کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے جس کے زائل ہونے کی امید نہ ہو، اسے روزہ رکھنا لازم نہیں، یعنی اگر روزہ رکھنے کے سبب یہ ڈر ہو کہ مرض ٹھیک نہ ہوگا تو روزہ ملتوی کرنے کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح اگر روزہ رکھنے سے ظاہری مشقت ملحق ہوتی ہو، اس میں یہ شرط نہیں کہ وہ اس حد تک ختم ہو جائے جس میں روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، یعنی اگر روزہ رکھنے کے سبب کوئی بندہ مشکل میں یا مشقت میں آ جائے تو بھی روزہ ملتوی کر دینا بہتر ہے۔ بلکہ ہمارے اصحاب کا کہنا ہے کہ روزہ چھوڑنے کی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے مشقت ہوتی ہو جس کا متحمل نہ ہوا جائے، دیکھیے کتاب المجموع۔ اور بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ ہر مریض کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اگرچہ روزے کی وجہ سے مشقت نہ بھی ہوتی ہو، لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ قول شاذ ہے جسے جمہور علماء کرام نے رد کر دیا ہے۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں، تھوڑی بہت مرض جس سے ظاہری مشقت نہ ہوتی ہو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بغیر کسی اختلاف سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں، بحوالہ المجموع۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ تعالی کا کہنا ہے، روزے کی وجہ سے جو مریض متاثر نہ ہوتا ہو، مثلا تھوڑا سا زکام یا پھر ہلکا سا سر درد اور داڑھ درد یا اس طرح کی کوئی اور ہلکی پھلکی سی بیماری، تو اس کی وجہ سے اس کے لیے روزہ چھوڑنا حلال نہیں، اگرچہ اس بات میں بھی اختلاف موجود ہے، کیونکہ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ مندرجہ ذیل آیت کی بنا پر اس کے لیے حلال ہے۔ وہ آیت یہ ہے، اور جو کوئی مریض ہو، سورہ البقرہ، لیکن بہتر یہ ہے کہ مریض اسی صورت میں روزہ ترک کرے جبکہ مریض کے لیے روزہ ترک کرنا زیادہ بہتر ہو، لیکن اگر وہ روزہ رکھنے سے متاثر نہ ہوتا ہو تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں بلکہ اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، بحوالہ الشرع الممتع۔ محترم ناظرین، ان تمام حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کوئی بھی مریض جب کسی مرض میں مبتلا ہو تو اس کے لیے روزہ ملتوی کرنے کی اجازت موجود ہے، خواہ وہ مرض چھوٹا ہو یا بڑا، اور اگر روزہ رکھنے سے کسی مرض میں مبتلا ہونے کا خدشہ بھی ہو تب بھی روزہ ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی بتا دیں کہ روزہ کا اصل ثواب اور اصل برکت، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث موجود ہیں، وہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے ہی میسر ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ایک نفل ادا کرنے کا ثواب عام دنوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر
اور رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا رمضان کے بعد قضا روزے رکھنے سے روزہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا وہ مقام و مرتبہ نہ ہوگا جو رمضان کے بابرکت مہینے میں روزہ رکھنے کا ہے۔ لہٰذا حد الوسع کوشش کریں کہ رمضان کے بابرکت مہینے کے جس قدر ممکن ہو سکے روزے رکھیں، لیکن اتنے ہی روزے رکھیں جو بالکل آسانی سے اور بغیر مشقت کے رکھ سکیں، باقی بعد میں پورے کر لیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر کوئی مسلمان روزہ تو نہیں رکھ پا رہا تو اب وہ رمضان المبارک کے برکتیں لوٹنے سے بھی اپنے آپ کو محروم نہ رکھے۔ نماز تو بہرحال ہر حال میں فرض ہے، خواہ بیماری کتنی ہی شدید ہو، تو نماز کے ساتھ ہی ساتھ ذکر اذکار میں مشغول رہنا چاہیے۔ ہم اپنے روزمرہ کے کام کاج کے ساتھ ساتھ بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں، ان کے لیے وضو کا ہونا بھی ضروری نہیں، لہٰذا ذکر اذکار کے ذریعے سے خوب ثواب حاصل کریں۔ سب سے افضل ذکر کلمہ طیبہ ادا کرنا ہے، اس کے بعد اللہ سے توبہ و استغفار کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا یعنی سبحان اللہ کہنا، اور پھر اللہ کا شکر بجا لانا یعنی الحمدللہ کہنا چاہیے۔ دن میں 100 بار یا 1000 بار یا لاتعداد اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جس قدر بھی ممکن ہو۔ عام دنوں میں ایک حرف ادا کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی جس نے کہا الف لام میم تو عام دنوں میں اسے 30 نیکیاں ملی۔ تو ذرا اندازہ کیجئے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 70 گنا کے حساب سے کتنی نیکیاں ملی۔ 30 کا 70 گنا 2100 بنتا ہے، جو صرف ایک لفظ الف لام میم کہنے سے مل سکتی ہیں۔ روزہ نہیں بھی رکھ سکتے تو نیکیاں کمانا مت بھولیں اور خوب ڈھیروں نیکیاں کما لیں۔ اب آئیے روزے کے فدیہ کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے پر فدیہ کیا ہے، کب اور کس حالت میں روزہ چھوڑنے پر فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے اور اسے کون ادا کرے گا۔ محترم ناظرین، جوان بندے کے روزہ چھوڑنے پر فدیہ نہیں ہے بلکہ صرف قضا ہے، یعنی بعد میں روزہ رکھ لے۔ لیکن وہ بوڑھا اور ضعیف شخص جسے اپنے تندرست ہونے کی امید نہیں اور جو قریب المرگ ہو تو اس پر روزے کا فدیہ ادا کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اپنے بڑھاپے کی بیماری کے سبب روزے کی قضا نہیں کر سکتا۔ اور روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے 2.25 کلو گندم یا اس کے برابر رقم کسی غریب کو ادا کرے یا کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ لہٰذا علماء کرام کا متفقہ قول ہے کہ 60 سال کی عمر یا اس سے زیادہ عمر کا شخص جو روزہ نہ رکھ سکے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کی گنتی رکھ کر اپنی اولاد کو یہ وصیت کرے کہ اس کے جتنے روزے رہ گئے ہیں اس کی اولاد اس کی جانب سے اس کے مرنے کے بعد ان روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ یہ فدیہ اس کے چھوڑے ہوئے ترکہ میں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن صرف 1/4 ترکہ سے، یعنی اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے چھوڑے ہوئے ترکہ کے 1/4 حصے میں سے جس قدر فدیہ ادا کرنا ممکن ہو کر دے۔ باقی ترکہ پر اولاد کا حق ہوگا، لیکن اگر اولاد اس کے حق میں زیادہ فدیہ ادا کر سکے تو احسن ہے۔ اگر کوئی شخص وصیت نہ کرے تب بھی اولاد کو چاہیے کہ اس کی جانب سے جس قدر روزے رہ گئے ان پر فدیہ ادا کر دے، کیونکہ یہ مرنے والے کے ساتھ نیکی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے اور اپنی زندگی میں ہی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا کرنا چاہتا ہے تو فدیہ ادا کر سکتا ہے، اور فدیہ یہی ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے ہر روزے کے بدلے 2.25 کلو گندم یا اس کے برابر رقم کسی غریب کو ادا کر دے، یا پھر کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اور یہ ایک چھوڑے ہوئے روزے کا فدیہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں سے لمحہ بے لمحہ مستفید ہونے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔